محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ چند مسائل آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں۔ جس صاحب کے اوپر نماز قضا ہے تو وہ نفلی نماز کیسے پڑھے؟ اس کو چاہیے کہ فرض پڑھے۔ یقیناً علماء نے یہی بیان فرمایا ہے کہ اگر آپ کے اوپر فرض نمازیں قضا ہیں تو آپ جو ہے فرض نمازوں کو ادا کریں، واجبات کو ادا کریں اور نفل کو ابھی نہ پڑھیں، ترک کر دیں۔ حضرات محترم، یہ لاک ڈاؤن جو آپ کو ملا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آپ کا امتحان بھی ہے اور میں کہتا ہوں ایک نعمت بھی ہے۔ آپ اور دنوں میں طرح طرح کی باتیں کیا کرتے تھے کہ ہمیں وقت نہیں ملتا، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، دکان ہے، بزنس ہے، تمام چیزیں، لیکن ایسے عالم میں جب سب کچھ ٹھپ ہے تو کم سے کم اب تو آپ ان بہانوں کو نہیں پیش کر سکتے، اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اب اپنی قضا نمازیں جو آپ نے اب تک ترک کر رکھی ہیں ان کو ادا کرنے کی تیاری کریں۔ میں یہاں پہ ایک مختصر سا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں قضا نمازوں کے بارے میں۔ اس سے پہلے ایک شبہ اور دور کر دوں۔ شب برات کا موقع آتا ہے، یا ابھی آگے آنے والے ماہ رمضان میں آخری عشرے میں آپ کو شب قدر نصیب ہوں گی انشاءاللہ، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ میسج آپ کے بہت تیزی کے ساتھ موبائل پہ وائرل ہونے لگیں گے کہ قضائے عمری پڑھیے، قضائے عمری پڑھیے، زندگی بھر کی نمازیں معاف اور یہ تمام چیزیں۔ حضرات محترم، قضائے عمری کا کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا۔ اعلیٰ حضرت عظیم برکت نے تو اسے محض جہالت فرمایا ہے۔ قضائے عمری آدمی 2 رکعت پڑھ لے اور اس کی زندگی بھر کی نمازیں معاف ہو جائیں، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہے، رحیم ہے، غفور ہے، وہ چاہے تو اپنا حق نہ لے، معاف کر دے بندے کو بغیر کسی حساب و کتاب کے، تو حضرات محترم اس کے کرم کی کیا پوچھنا۔ لیکن سنیے، ہمیں اپنے عمل کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بھی قضا نمازوں کو پورا کیا ہے، لہذا ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ اگر نماز قضا ہو گئی تو جس طریقے سے قضا ہوئی ہے اس طریقے سے اس کو ادا کیا جائے۔ اب آپ اس کو یوں تخمینہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی جو ابھی تک ہوئی، جو عمر آپ نے ابھی تک گزاری ہے، جب سے آپ بالغ ہوئے اس وقت سے لے کے اب تک آپ 5 وقت فرائض اور 1 وتر جو عشاء کی نماز کے بعد آپ پڑھتے ہیں 3 رکعت، یعنی کل 6 وقتوں کی نماز، 5 وقت اور 1 وتر، تو 6 نمازیں آپ اس کو اپنے دنوں میں آپ اگر گڑا کر دیں گے تو آپ کو نکل جائے گا کہ کتنی نمازیں پڑھنی ہیں۔ لیکن جب یہ کاؤنٹ آپ کریں گے اور آپ کے سامنے جو نمبر آئیں گے تو آپ گھبرا جائیں گے، آپ ڈر جائیں گے، آپ کو لگے گا ارے باپ رے اتنا زیادہ کیسے ہو گیا۔ لیکن حضرات محترم یہی ہوتا ہے، انسان اگر نیکیاں کریں اور اس کو کاؤنٹ نہ کرے اور ایک دن کاؤنٹ کر لے تو وہ گھبرا جائے گا کہ اللہ اکبر میں نے اتنی نیکیاں کر لی۔ وہی حال بالکل ایسی ہی گناہوں کا ہے یا پھر اس طریقے کے معاملات کا، ہم نے کبھی توجہ ہی نہ دی اور آج جب ہمارے سامنے نمبر آئے تو بہت زیادہ لگ رہا ہے۔ تو حضرات محترم گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اوپر الحمدللہ علماء اکرام کے ذریعے رحم فرمایا۔ علماء اکرام نے اس کا طریقہ بیان فرمایا کہ آپ اپنے فرائض اور واجبات اس کو کاؤنٹ کر لیں۔ اب یہ کاؤنٹ آپ کو کرنا ہے، آپ ہی حقیقت جانتے ہو کہ آپ نے کتنی نمازیں چھوڑی ہیں اور کتنی نمازیں پڑھی ہیں، آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اب وہ رب آپ کا جانتا ہے اور آپ جانتے ہیں۔ آپ عالم سے پوچھیں گے تو وہ بھی صحیح کاؤنٹ نہیں کریں گے کہ آپ کب کہاں تھے کیا نہیں تھے، خود آپ کو کرنا ہے۔ تو اب آپ نے کاؤنٹ کر لیا، اس میں یہ بھی آپ کو دیکھنا ہے کہ جب آپ سفر میں رہے ہیں تو سفر کی نمازیں جو 4 رکعت والی ہیں وہ قصر ہوں گی، مثلا ظہر، عصر اور عشاء، تو ان کو آپ کو قصری پڑھنا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ اور رہا فجر کی نماز میں سنت موقدہ جو دن میں اگر اس دن قضا ہو جائے تو اس کی قضا ظہر سے پہلے پڑھی جاتی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ آپ دھوکے میں پڑ جائیں اور اس کو بھی کاؤنٹ کرنے لگیں۔ آپ سنتیں جو قضا ہو گئیں ان کو آپ کو قضا نہیں پڑھنی ہے، جو چھوٹ گئیں وہ معاف ہے آپ کے لیے۔ اب آپ کو فرائض اور واجبات کی طرف آنا ہے، تو آپ نے کاؤنٹ کر لیا، سفر والی سفر کے حساب سے اور حجر والی یعنی جب آپ گھر میں مقیم رہے تو اس وقت والی اس حساب سے اب آپ کو پڑھنا ہے۔
تو آپ جو ہے اس لاک ڈاؤن میں سونے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اپنے فرائض اور واجبات جو آپ نے چھوڑ رکھی ہے ان کو پڑھیں۔ ایک بات اور میں بیان فرما دوں، اس کا اعلان قطعی طور پہ نہ کریے گا کہ میں قضا نمازیں پڑھ رہا ہوں، کیونکہ حضرات محترم، نماز قضا کرنا ایک خود گناہ اور اس کے بعد اس کو اظہار کرنا اور لوگوں میں عام کرنا یہ ایک الگ گناہ ہے۔ اظہار گناہ یہ بھی قابل سزا ہے، تو لہٰذا آپ چھپ کر نماز پڑھیں، گھر میں آپ پڑھیں اس طور پہ کہ دیگر حضرات کو نہ پتہ چلے، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ مسجد میں بھی اگر آپ پڑھنے جائیں تو اب تو اس وقت تو مشکل ہے، لیکن اگر مسجد میں کبھی آپ قضا پڑھیں تو اس وقت بھی حکم یہی ہے کہ لوگوں پہ ظاہر نہ ہو کہ آپ قضا پڑھ رہے ہیں۔ میں ایک بات یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب جمعے کی نماز ہوتی ہے تو بہت سے لوگ آتے ہیں اور مسجد میں آ کے فوراً وہ اس دن کی فجر کی نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھنے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ جناب یہ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرات محترم، ایک تو آپ نے گناہ کیا، اوپر سے آپ مسجد میں آ کے اظہار کر رہے ہیں۔ شریعت نے تو یہاں تک اجازت دی ہے کہ اگر کوئی شخص وتر کی نماز مسجد میں پڑھ رہا ہے قضا، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ دعائے قنوت سے پہلے جو آپ تکبیر کہتے ہیں اس تکبیر کے لیے ہاتھ نہ اٹھائیں، صرف تکبیر کہہ کے آپ قنوت پڑھ لیں، کیونکہ آپ نے جو گناہ کیا ہے اس کو ظاہر نہ ہو لوگوں پہ، تو شریعت نے تو یہاں تک اجازت دی ہے۔ تو لہٰذا اپنے اس اعمال کو ظاہر نہ کریں، کاؤنٹ کر لیں، اور یہ معاملہ سب کے لیے، مرد عورت سب کے لیے۔ عورتیں جو جب سے بالغ ہوئیں اور اس عمر تک اس کو کاؤنٹ کر لیں اور اپنی نمازوں کی پابندی کریں۔ حضرات محترم، اب یہاں پہ پڑھنے کا طریقہ آپ سمجھ لیں۔ اگر آپ اس کو اس طریقے سے پڑھتے ہیں جیسے آپ عام دنوں میں نماز پڑھتے ہیں، آپ نے ثنا پڑھی، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر معاف کریں گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آپ نے سورہ فاتحہ، پھر اس کے بعد بسم اللہ، پھر آپ نے سورہ لگائی، اس طریقے سے آپ پڑھیں۔ پھر آپ تکبیر میں آپ رکوع میں جا کے آپ نے 3 دفعہ تکبیر کہی، تسبیح پڑھی۔ تو اگر آپ اس طریقے سے پڑھیں گے تو کافی وقت لگ جائے گا اور آپ کی نمازیں زیادہ ہیں۔ لیکن اگر آپ اس طریقے سے پڑھتے ہیں اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں کہ مولا میں پورے طور پر مطمئن ہوں کہ انشاءاللہ تو نے توفیق دی تو میں نے جو یہ کوتاہیاں کی ہیں ان قضا نمازوں کو پورا کروں گا، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ضرور ہمیں یہ موقع عنایت فرمائے گا۔ تو آپ ایسے پڑھیں تو سبحان اللہ، اور ایسے نہیں تو علماء نے اس کا یہ طریقہ بیان فرمایا ہے کہ آپ نیت باندھیں، تکبیرہ تحریمہ آپ نے کہہ لی، نیت باندھیں اللہ اکبر کہہ کے، اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، آپ ثنا چھوڑ دیں، اعوذ باللہ بسم اللہ چھوڑ دیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد کوئی بھی 3 چھوٹی آیتیں یا کوئی چھوٹی سورہ آپ پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد آپ رکوع میں گئے، رکوع میں جا کے آپ نے ایک بار تسبیح کہی، پھر آپ کھڑے ہوئے، اس کے بعد پھر آپ سجدے میں گئے اور سجدے میں آپ نے ایک مرتبہ تسبیح کہی۔ اس کے بعد جب آپ کی دوسری رکعت ہوئی اور اس میں آپ نے التحیات پڑھ لی، اور 2 رکعت کی نماز ہے تو التحیات کے بعد آپ سلام پھیر سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ آپ چاہیں تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اتنا کہہ کے، یعنی درود ابراہیم یا دعائے معصورہ جو لمبی ہو رہی ہیں ان کے مقام پہ آپ اتنا پڑھ کے آپ اپنی قضا نمازوں کو تیزی کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں۔ یہ ایک طریقہ ہے، لیکن حضرات محترم میں پھر وہی کہوں گا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو مکمل پڑھیں تو زیادہ ثواب ملے گا، اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ ثواب لینے کے لیے ہی نصیب کیا ہے، تو کوشش یہ رہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جب ہم قضا نمازیں ادا کریں گے تو اس کی نیت کیسے کریں گے۔ علماء اکرام نے یہ طریقہ بیان فرمایا ہے کہ جب بھی آدمی قضا نماز پڑھے اور اس کی قضا نمازیں زیادہ ہوں تو اس کا طریقہ یہ ہو کہ وہ نیت میں سب سے پہلی نماز کا ذکر کرے یا میری زندگی کی سب سے آخری نماز جو قضا ہوئی، مثلا نیت کہ میں نے 2 رکعت نماز فرض وقت فجری قضا جو سب سے آخری ہے، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر، آپ نے نیت کر لی۔ یا پھر آپ آخری کی جگہ یہ کہیں جو سب سے پہلی ہے، مثلا آپ کی مان لیجئے 4 نمازیں قضا ہیں، تو اگر آپ نے کہا سب سے آخری، تو اب یہ آپ کی آخری والی ہو گئی، اور یہ آپ نے پڑھ لی، تو اب یہ جو بچی ہے 3، اب یہ تیسری آخری ہو گئی۔
اور اگر آپ پہلی والی کہتے ہیں تو جیسے آپ نے یہ پہلی پڑھ لی تو اب جو دوسری ہے یہ پہلے نمبر پہ ہو گئی. تو اسی طریقے سے بقیہ نمازوں میں قیاس کر لیں. وطر واجب کی نیت میں آپ کو وطر واجب قضا کہنا ہے. 3 رکعت نماز وطر واجب قضا جو سب سے آخری والی. اسی طریقے سے اگر آپ مسافر رہے ہیں اور آپ نے سفر میں جو نماز قضا کی ہیں تو نیت کی میں نے 2 رکعت نماز ظہر قصر سب سے آخری والی یا سب سے پہلی والی. تو اس طریقے سے آپ نیت کریں گے. ایک بات اور یاد رکھیں، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم سے کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ تو آپ نے فرمایا وقت کے اندر نماز. ایک مقام پر حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمت الرضوان کا گزر ہوا. آپ نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ وقت سے پہلے ہی وضو بنا رہے ہیں، نماز کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں. تو آپ نے کہا کہ ابھی تو وقت ہوا بھی نہیں اور آپ لوگ نماز کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں. تو لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا عجلوا بالتوبۃ قبل الموت وعجلوا بالصلاۃ قبل الفوت، کہ مرنے سے پہلے توبہ کرنے میں جلدی کرو. گناہوں سے جو آپ کے گناہ ہوئے ہیں ان کی جلد از جلد ندامت کے ساتھ توبہ ہو اور آئندہ ان گناہوں کو نہ کرنے کا عزم مصمم ہو. اور جو نمازیں آپ کے اوپر فرض ہیں ان کو پڑھنے میں جلدی کریں، فوت ہونے سے ان کو پہلے آپ ادا فرما لیں. تو حضرات محترم، یہ مواظبت اگر آپ نے برتی تو انشاءاللہ آپ. اور حضرات محترم، ایک بات اور یہاں پہ پوچھا گیا رمضان المبارک میں غسل کے حوالے سے، کہ اگر کسی آدمی کو غسل کی حاجت ہو جائے تو وہ غسل کیسے کرے. ایک بات جانیں آپ کہ اگر آدمی کے اوپر غسل فرض نہیں ہے تو وہ تو پھر اپنے اوپر پانی بہا لے، وہ کوئی اس سے حرجی نہیں. لیکن سنت جسے کہتے ہیں، سنت طریقہ یہ ہے کہ آدمی کے اوپر غسل فرض ہو یا نہ فرض ہو، اگر وہ غسل کر رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ 3 بار کلا کرے، 3 بار ناک میں پانی ڈالے، پھر داہنے کندھے پہ 3 بار پانی بہائے، پھر بائیں کندھے پہ 3 بار پانی بہائے، پھر اس کے بعد اپنے جسم کو اچھی طریقے سے اس کو رب کرے، ملے. اس کے بعد پھر اپنے سر پہ پانی ڈال اور اس طریقے سے پورا غسل مکمل کر لے. اب جس آدمی پر غسل فرض ہے اس کے لیے ہے کہ وہ 3 بار منہ میں پانی ڈالے گا، 3 بار کلی کرے گا، 3 بار کلی کرے گا، 3 بار ناک میں پانی ڈالے گا. عام دنوں میں روزے کے علاوہ اس کے لیے ہے کہ وہ حلق تک پانی پہنچائے، ناک میں ناک کے نرم گوشے بانسے تک پہنچائے. لیکن روزے کی حالت میں یہ چیزیں اس سے ساقط ہو جاتی ہیں. وہ صرف منہ میں پانی لے کے کلی کر دیں، ناک میں پانی چڑھا کے اور اپنے چھنگلی سے اس کو صاف کر کے، آپ بائیں ہاتھ کی چھنگلی سے صاف کر کے اسے آپ بس رہنے دیں، اندر نرم گوشے تک نہ کھینچیں. اگر آپ نے حلق کے نیچے اتار لیا یا زیادہ مبالغہ کر دیا تو آپ کا روزہ جا سکتا ہے. تو اس طریقے سے آپ غسل کریں. مرد عورت غسل میں ایک بات کا خاص لحاظ رکھیں، جن کے اوپر غسل فرض ہے کہ آپ نے اگر کوئی انگوٹھی پہن رکھی ہے اور وہ بہت سخت ہے تو اس کو ہلا کے پانی پہنچانا آپ کے لیے ضروری ہے. اگر آپ نے وہاں پانی نہیں پہنچایا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا. اسی طریقے سے جو عورتیں اگر انہوں نے کان میں کوئی چیز پہن رکھی ہے، اگر وہ ہلتی ہے تو اس کو ہلا کے اس طریقے سے کر لیا کریں. اگر وہ جگہ بالکل بند ہو چکی ہے تو اس کا حکم دیگر ہے. تو حضرات محترم، جسم کا کوئی بھی حصہ بال کے نوک کے برابر بھی بھیگنے سے نہ رہ جائے تو احتیاط کریں. ایسے مقام جہاں پہ ڈائریکٹلی پانی نہیں پہنچ پاتا تو ویسی جگہوں پہ آپ محنت کر کے پانی پہنچانے کی کوشش کریں. گرمی کے دن ہیں تو پانی تو ویسے بھی بڑی تیزی کے ساتھ بدن پہ پھیلتا ہے، ٹھنڈیوں میں مشکل ہوتی ہے. تو لہذا ٹھنڈیوں میں اگر آپ غسل کریں تو خوب رگڑ کے غسل کریں. جن لوگوں کے پیروں میں اینڑیاں پھٹی ہوئی ہیں ان کو بھی دھیان دینا چاہیے وضو کرتے وقت بھی
اور غسل کرتے وقت بھی کہ اس کو اچھے سے رب کریں تاکہ جو بوائیاں آپ کی پھٹی ہیں اس میں بھی پانی پہنچ جائے۔ اور ایک بات اور، پیروں کے انگلیوں کے پیچھے اس طریقے سے وہ مڑی ہوتی ہے تو وہاں بھی پانی نہیں پہنچ پاتا، تو وضو میں بھی اور غسل میں بھی خلال ضرور کیا کریں، یعنی انگلیوں میں اس طریقے سے اپنے بائیں ہاتھ کی چھنگلی ڈال کے اس کو خوب اچھے سے مل لیا کریں تاکہ پانی پہنچ جایا کرے۔ اور حضرات محترم وضو کیا کریں تو اس کا بھی اہتمام رکھا کریں۔ یہ باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئیں، امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ آپ ان باتوں پہ عمل کریں، دوسروں کو بھی عمل کی تاکید کریں، اور زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک میں رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔